یہ تو ہماری تاریخ ہے کہ دینی تعلیمی کونسل نے جو کام اپنے وقت میں کیا اور اس کی ذیلی اکائیوں نے انجمن تعلیمات دین کے عنوان سے فروغ دیا، یقیناً یہ اس وقت کی بھی ضرورت تھی اور آج اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی انجمن تعلیمات دین کے جلسوں میں کہا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تعلیم کے عنوان پہ تحریکیں پچھلے 10 سالوں میں شروع ہوئی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں، یہ سب دینی تعلیمی کونسل کے فکر کا نتیجہ ہے۔ یقیناً آزادی سے پہلے ہی ہمارے دور اندیش علماء نے محسوس کر لیا تھا اور اسی کا نتیجہ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، دارالعلوم دیوبند، اور پھر وہ ایک سلسلہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پوری دنیا کا اوسطاً میں نے 3 مرتبہ دورہ کیا ہے اور دنیا کے کسی گوشے میں گیا ہوں، اگر وہاں پر مجھے دینی علم کا کوئی فیض آج کی تاریخ میں ملا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں جو تحریکیں اس ملک سے کھڑی ہوئی اور انہوں نے پورے دنیا پہ جو اپنے گہرے اثرات مرتب کیے، آپ اگر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں، وہاں کی تاریخ پڑھیں اور وہاں کے لوگوں کو دیکھیں۔ ابھی علی گڑھ کی بات کر لیجیے، دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیے، علی گڑھ سے فیض یافتہ شخصیات یہاں پر رونق افروز ہیں، یہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں، اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات کتنے گہرے مرتب ہوئے۔ یو ایس میں چلے جائیے، یورپ کے مختلف ملکوں میں جا کر دیکھ لیجیے، وہاں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح سے دینی اعتبار سے جو فیض دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحق اداروں کے کا جو پہنچا اور جو اس کے اثرات مرتب ہوئے ہند و پاک کے علاوہ دوسرے ممالک میں، وہاں پورے ویسٹرن ممالک میں آپ کو اگر کچھ دینی جو ہے فیضان اور دینی شعور اور جو دینی تحریک نظر آتی ہے، وہ ہندوستان سے اٹھی ہوئی دینی تعلیمی تحریکات کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو مخصوص نہیں کر سکتا صرف دارالعلوم دیوبند سے، بلکہ اس دور کے جتنی بھی دینی تعلیمی تحریکیں شروع ہوئی پچھلے 100 سال میں، اسی کے اثرات پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ مصر کو اور جو ہے کچھ ایسے بڑے ممالک جہاں پر نقشبندیہ سلسلے نے کام کیا، اسی طرح سے ترکی کو بھی آپ مستثنا کر سکتے ہیں، وہاں پر خلافت کے اثرات جو پہلے سے پائے گئے اور پھر اس کے نتائج آج بھی موجود ہیں اس انقلاب کے بعد بھی۔ لیکن پچھلے 100 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوا، آپ یہ تبلیغی جماعت کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کوئی تبلیغی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ایک تاریخی اور تعلیمی اور دینی اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو آپ اس کے اثرات کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک ایسی تحریک اسی ملک سے شروع ہوئی، آپ کے اسی ہندوستان سے شروع ہوئی۔ میں اس طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جس ملک کے اندر ہیں، اس ملک سے یہ اللہ کی طرف سے مقدر کی یہ چیزیں، تعلیمی تحریکات بھی یہیں سے شروع ہوئی، دینی تعلیمی اثرات بھی یہاں کے پڑے، عصری تعلیم کی طرف جو انقلاب سر سید نے برپا کیا تھا، اس کے اثرات آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے۔ پھر ایک دینی مزاج، دینی روش جو تبلیغی جماعت نے برپا کیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی ملک سے شروع۔ بہت سے لوگوں میں ہو سکتا ہے اس تعلق سے غلط فہمیاں ہوں، لیکن آپ کو یہ غلط فہمیاں دور کرنی پڑیں۔ اس جماعت نے بلا تفریق مسلک، یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اہل حدیث تبلیغی جماعت میں نکلتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور مصر میں اور پھر جو ہے دوسرے ملکوں میں شافعی المسلک، حنبلی المسلک، مالکی المسلک، یہ سارے علماء اور عوام اس
جماعت نہیں کرتی، کیونکہ اس جماعت کا مشن تھا، وہ کوئی جو ہے مسلک کی گفتگو نہیں کرتی، وہ کوئی آپسی اختلافات کی باتیں نہیں کرتی، اس کے یہاں تو بنیادی چند چیزیں ہیں، 6 صفات پر وہ گفتگو کرتے ہیں، کلمہ وہ ایمان ہے، نماز ہے، اور اسی طرح سے علم ہے، ذکر ہے، اخلاص ہے، مسلمانوں کا آپس کا احترام ہے، یہ ان کے موضوعات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ سبجیکٹس ہیں یا یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کسی بھی مسلک کے لیے آڑے نہیں آ سکتے۔ ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صدی کے لیے قبول کیا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس ملک سے بڑی بڑی ایسی تحریکیں کھڑی ہوئی جس نے ملک میں بھی ایک جو ہے بڑے اثرات مرتب کیے اور پوری دنیا میں اپنے نقش چھوڑے۔ تعلیم کے عنوان سے دینی تعلیمی کونسل کا جو کام ہے اور اس کی جو شاخیں مختلف نام الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کام اور مشن ایک تھا۔ وہ جمعیت علماء کا کام ہو یا پھر دینیات کے مکاتب کے سلسلے سے جو ایک تحریک شروع ہوئی، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ سب جو کام ہوا اس کے پیچھے دینی تعلیمی کونسل کی وہ کوشش ہے، وہ فکر ہے، اپنے بزرگوں کا وہ نقش ہے، اور ان کے وہ جو ہے راتوں کی قربانیاں ہیں، مجاہدات ہیں۔ قاضی عادل عباسی علیہ الرحمہ کی خدمات کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ مولانا منصور نعمانی علیہ الرحمہ، مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس میدان میں بہت نمایاں کارنامہ اور نمایاں کام کیا۔ اس وقت ایک ضرورت ہے ہمارے مدارس کے لیے بھی اور اسکولوں کے لیے بھی، خاص طور سے ایسے اسکول جو مسلم مینجمنٹ ہیں، ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف چند گوشے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مدارس اور جو یہاں پر ہیں، یہاں پر کئی نمائندے ہمارے مدارس سے آئے ہوئے موجود ہیں، مدارس کے محتمین اور اساتذہ اگر اپنے مدرسے کو جس بھی علاقے کے اندر ان کا ادارہ ہے، اگر اس بات کی فکر کو بھی اپنے اندر شامل کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ جو بچے اسکولوں کی طرف آنے لگے، مسلمان بچے، 20-25 سال پہلے کا جو نقشہ تھا وہ الگ تھا۔ عام طور پر مسلمان بچے پرائمری تک کی تعلیم اپنے مدرسوں کے اندر حاصل کرتے تھے۔ پچھلے 15-20-25 سالوں میں خاص طور سے کہہ سکتے ہیں کہ 90 کے بعد ایک فضا جو تبدیل ہوئی ہے، اور مسلمان بچے بھی والدین اپنے بچوں کو کانوینٹ اور مشن کے اسکولوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ مشن کے اسکولوں کا چرچا تو بہرحال آزادی کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس وقت کچھ ایسی انگریزوں کی نفرت مسلمانوں عام مسلمانوں کی دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بٹن بھی نہیں پہننا چاہتے تھے جو یورپ اور جو ہے وہاں سے آیا ہو، تو وہ تعلیم کہاں دے سکتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں، اور اب مشنری اسکولوں کی طرف بھی مسلمان گئے، اور پھر جو ہے بہت سے اسکول اس طرح سے کھلتے چلے گئے، وہاں گئے، اور نتیجتاً مدرسوں سے ایسے بچے کٹتے چلے گئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، جہاں بھی ہے یہ حقیقت ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ اب یہاں پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسی کمی تھی جو ہمارے ان مدارس میں، یا کون سا ایسا گوشہ تھا جو خالی رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے والدین کو مطمئن نہیں کیا اور وہ بچے اسکولوں کی طرف جانے لگے۔ یقیناً آپ کے مدرسوں میں پرائمری کا جو سلیبس تھا اس کے اندر انگلش پڑھائی جاتی تھی، ریاضی کی تعلیم ہوتی تھی، سائنس پڑھایا جاتا تھا، اور جو ہے ایس ایس ٹی کے نام پہ جو ہے جغرافیہ اور دوسرے مضامین تاریخ وغیرہ پڑھائے جاتے تھے۔ زبان اس کی اردو تھی، پھر ہندی ہوئی، اور اب انگلش جو ہے میڈیم کے اسکول کھلتے گئے۔ ایک تجویز ہے، آپ اس کو مشورے کے ساتھ ہی طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں ایسا نظام بنے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے مقابل کے ادارے ہیں، انفراسٹرکچر بھی آپ کا بہتر ہونا چاہیے، نظام تعلیم بھی آپ کا بہتر ہونا چاہیے، اور اگر آپ
ایسے اسکول نہیں قائم کر سکتے ہیں تو وہ بچے جو دوسرے اسکولوں میں ہیں آپ کے یہاں کسی وجہ سے چلے گئے آپ کے یہاں سے، لیکن جو مدرسہ اس علاقے کا ہے، مدرسہ صرف نقابتی ادارہ نہیں ہوتا ہے۔ دینی تعلیمی کونسل کی کوشش ہی یہ تھی کہ پرائمری جو نظام ہمارے مدرسوں کا ہے اس کے الحاق کا نظام بنایا جائے، اس کے تعلیم کو مضبوط کیا جائے، اس کے اندر جو عصری مضامین پڑھائے جا رہے ہیں اس کے معیار کو برقرار رکھا جائے اور مضبوط کیا جائے۔ لیکن وہ مدرسہ، وہ دینی تعلیمی ادارہ اس علاقے کی ضرورت بن جائے، اس علاقے کے ہر مسلمان بچے کی ضرورت بنے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل؟ ٹھیک ہے، وہ بچے جو آپ کے پاس دوسرے ضلعوں سے آ رہے ہیں، وہاں پہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، مقامی بچے آپ کے پاس کب ہوئے؟ اسکولوں میں چلے گئے، گورنمنٹ اسکولوں میں گئے، پرائیویٹ اسکولوں میں گئے، آپ کے پاس کم آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ جو آپ کا تعلیمی معیار ہے، اور ہر وقت کی ایک ضرورت ہوتی ہے، آج کے وقت کی ضرورت ہے انگریزی زبان میں آپس کا کمیونیکیشن، تو وہ بچوں کے اندر وہ اسکل پیدا ہو، اس کے لیے اچھے اساتذہ رکھے جائیں، اچھے اساتذہ رکھے جائیں۔ اور جو بچے آپ کے مدرسے میں نہیں آ سکتے ہیں یا نہیں آپ آ رہے ہیں، آپ کے پاس ان کے لیے کوئی ایسا منظم خاکہ ہونا چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے آپ اس علاقے میں پڑھنے والے، دوسرے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو آپ اپنے ادارے سے جوڑ سکیں۔ میں معافی کے ساتھ یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے ہمارے مدرسے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے مکاتب ہمارے علاقے میں کھل رہے ہیں ان مکاتب سے ہمارے مدرسے کا کوئی نقصان ہوگا۔ آپ خود اپنے مدرسے کے اندر شام کے وقت میں ایسا کوچنگ سینٹر دینیات، دینی تعلیم کا، اسلامی تعلیم کا، اسلامیات کے نام سے، دینیات کے نام سے، کوچنگ سینٹر کے نام سے آپ کوئی ایسا نظام بنائیے جس سے آپ اس علاقے کے مقامی طلباء کو جوڑ سکیں۔ یہ شکایت ہے، ہم لوگ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مدرسہ تو ہے، وہاں پر 100 بچے ہیں، لیکن محلے اس علاقے کے اندر 2 بچے بھی نہیں۔ آپ اس علاقے سے تعاون لے رہے ہیں، اس علاقے کے لوگوں کا تعاون آپ کے پاس ہے۔ ہاسٹل میں آپ نے 50 بچوں کو رکھ رکھا ہے، دوسرے ضلع کے بچے ہیں، اس علاقے کے اندر آپ سروے کیجیے، سروے فارم ہم سے لیجیے۔ ہم نے ایک سروے فارم بنایا ہے، اس میں کوئی نام نہیں ہے کسی تنظیم کا، کسی تحریک کا، ایک نارمل سروے فارم ہے، جہاں پر بیٹھے ہیں مولانا، ان سے لے لیجیے گا، مولانا صلاح الدین صاحب کے پاس۔ وہ سروے ہم نے، وہ فارم اسی لیے بنایا تھا کہ آپ ایک ایک گھر جا کر، اچھا دیکھیے، آپ کہیں گے کہ نہیں ہم جائیں گے تو لوگ کیوں دیں گے؟ آپ اس علاقے کے محتمم ہیں، استاذ ہیں، مسجد کے امام ہیں، آپ کو کیوں نہیں کوئی سروے آپ نہ کرا؟ آپ کہیے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں جو بچے اسکول جاتے ہیں لیکن کسی مکتب میں نہیں جاتے، دینی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ہم ان کے لیے سروے کرنے کے لیے آئے۔ آپ بتائیے، اسی بہانے ہمارے سروے فارم میں ہم نے بیواؤں کا بھی خانہ رکھا ہے، یتیم بچوں کا، کہ اگر علاقے کے اندر کوئی بیوہ ہے اس کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، مدرسہ اور دینی تعلیمی ادارہ اس جو ہے بیوہ کی ضرورت کو پوری کرے۔ کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ اور کتنی بیوہ مل جائیں گی بھائی آپ کو؟ ہم نے ایک محلے کا سروے کیا، پورے محلے گھوم گئے تو 2-3 ملے، ہمارے پاس دینے والے 10 ہیں اور ملے 3-4 جو یقیناً مستحق ہیں، اور ان کے گھر لے جا کر راشن پہنچائیے، ان کو مت اپنے دروازے پہ بلائیے۔ یہ طریقہ بدلیے۔ اگر کوئی بیوہ علاقے کے اندر ہے، میں یہ ایک تو ضرورت ہے یہ کام کرنا، لیکن سینٹر کیا ہونا چاہیے؟ دینی تعلیمی ادارے ہمارے اس کے لیے سینٹر کا کام کریں۔ یہ اس سے کتنے فوائد اور بھی آگے ہوں گے وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کا ادارہ علاقے کے ان بچوں کی دینی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو جو فل ٹائم آپ کے مدرسے میں نہیں پڑھتے، حفظ نہیں کرتے، عالم کورس کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، پرائمری سیکشن میں بھی آپ کے پاس نہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مدرسے میں ہماری تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتائیے ان کی دینی تعلیم کی ضرورت باقی ہے کہ نہیں باقی؟ ایز اے کوچنگ سینٹر آپ ان کو دعوت دیجیے۔ آپ ٹھیک ہے کسی بھی اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے،
لیکن شام کے وقت میں 1 گھنٹہ ہمارے اس مدرسے کے اندر ہم لوگوں نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس میں کوئی مہذب اچھا استاد رکھیے جس کو تھوڑی بہت قدرت جو ہے انگریزی زبان پر بھی ہو، چونکہ وہ سارے بچے انگلش میڈیم اسکولوں کا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ مہذب انداز میں گفتگو کرنے والے اساتذہ ہوں، اچھے انداز سے پڑھانے والے ہوں، تنبیہ کا نظام تھوڑا سا کم ہو، وہاں پر محبت اور پیار کا ماحول دیں، اس طرح سے وہ ادارہ اس علاقے کی دینی ضرورت کو پورا کرنے والا بنے۔ ایک کام تو یہ کرنے کی ضرورت۔ دوسری بات ہم نے یہ بتایا کہ ہمارے دینی تعلیمی ادارے سینٹر ہونے چاہیے مختلف کاموں کے لیے، خدمت کے کاموں کو اپنا مشن بنائیں۔ آپ کہیں گے فنڈ کہاں سے آئے گا، پھر وہی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کام تو کیجئے، پہلے کھڑے تو ہوئیے، آپ سروے فارم لے کے جائیے، علاقے کے بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کا انتظام ہے، بہت سے لوگ ملیں گے ان کو یہ کام اچھا لگتا ہے کہ آپ جو ہے روڈ پہ چوراہے پہ پانی پلاتے کہ نہیں پلاتے، وہ پانی پلانے والا کام آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ آپ کہیں گے نہیں مدرسے میں چندہ دینا تو نہیں آئیں گے، ان کو پانی پلانے والا کام چاہیے۔ بہت سے لوگ کہیں گے میڈیکل کیمپ لگائیے، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی خدمات دوں گا، میں دوائیں دوں گا آپ کو، تو وہ دوائیں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ خدمت کے لیے تیار ہیں، اور وہ اپنی اسکل آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کو اپنے ساتھ لیجیے اور اپنے علاقے میں خدمت کا کام بھی ہمارے تعلیمی ادارے کریں۔ یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، میں نے بتایا نا، آپ سروے کر کے دیکھیے، نابینا بچے، یہ عنوان ہے، آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ دینی یہ تعلیمی یہ عنوان سے یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے سفر میں حیدرآباد سے آ رہا تھا تو ممبئی وہ کچھ جو ہے بیچ میں 10-12 گھنٹے، وہ 5-6 گھنٹے کا بیچ میں وقفہ تھا، تو میں وہاں دینیات سینٹر چلا گیا، تو جس جگہ پر گیا وہاں پہ کچھ نابینا بچے پڑھے ڈاکٹر صاحب، نابینا بچے، اور پڑھانے والا بھی نابینا۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ جو بلائنڈ اسٹوڈنٹس ہیں کیسے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہمارے یہاں بلائنڈس کے لیے وہ آن لائن سسٹم بھی، اور اس کے لیے بریل لینگویج میں انہوں نے کتابیں بھی بنا کے رکھی ہیں، دینیات والوں نے قرآن بھی رکھا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھا، تو کتنے بچے؟ تم کہنے لگے آپ کے گورکھپور کے بھی 2 بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا گورکھپور کے بچے پڑھتے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا ذرا ان سے بات کروائیے۔ بہرحال ان سے اسی وقت میں نے فون پہ بات کیا، وہ اور مزے کی بات یہ کہ وہ ہمارے ہی محلے کے، مطلب میرے محلے کے، رسول پور کے علاقے کے، اور بعد میں پتا چلا کہ اب اس بچے نے بتایا کہ میں اصل میں شہر کے کچھ مدرسوں میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے سمجھ لیا کہ میں کیا، تو کسی لڑکے کو لگا دیتے تھے، کوئی استاد مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، بس ایسے ہی رٹواتے تھے مجھے، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ان کے لیے دینیات نے جو ہے بریل لینگویج میں کتابیں بنا رکھی ہیں، اور ان کے لیے قرآن پاک کا بھی نظام ہے۔ پھر میں وہاں سے آیا اور ہم نے اپنے نگراں صاحب سے کہا کہ آپ تھوڑا ایسا کیجیے، ایک ہفتے کا ایک سروے کیجیے، جو کچھ اپنے اساتذہ ہیں ان سے۔ تو سروے کے بعد 5 دن کے بعد انہوں نے رپورٹ دیا کہ ہمارے یہاں سے 6-7 مکتب کے اساتذہ نے ابھی بتایا ہے، اور 10 بچے ایسے شہر میں مل گئے ہیں جو نابینا ہیں اور ان کی عمر 15 سے 20 سال کی ہو چکی ہے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو ہم لوگوں نے اس کا طے کیا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک ادارہ پورے یو پی میں نہیں ہے بھائی، پورے یو پی میں نابینا بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، پورے اتر پردیش میں نہیں۔ اگر ہم سروے صحیح سے کریں، آپ کو اس شہر میں سینکڑوں مسلمان بچے مل جائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد مسلمان بچے مل سکتے ہیں جو آنکھ سے معذور ہیں، زبان سے معذور ہیں، گونگے بچے ہیں۔ حکومت نے تو کیا ہے کام، ہم نے اور آپ نے اپنی دینی جو ذمہ داری تھی، تعلیمی ذمہ داری، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے اسے معذور بنایا ہے، ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ ایک یتیم اگر کسی علاقے کے اندر ہے، اس یتیم کی نگرانی ہماری مدرسہ اس کی نگرانی کرے گا، کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں اس کے لیے ایک الگ تحریک کھڑی، کیوں الگ تحریک کھڑی ہو گئی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اگر تعلیمی ادارہ بنایا ہے تو تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کی تمام دینی ضرورت کو پوری کرے، تمام دینی ضرورت، یہ اس کو سوچیں، ساری جملہ ضروریات۔
پھر میں آپ کو بلا تکلف یہ کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے ممبئی اور دہلی نہیں جانا ہوگا، آپ کو آپ کا علاقہ آپ کے مدرسے کو چلائے، آپ کا علاقہ چلائے، آپ کو کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی خدمات اگر اس طرح سے ہوں اور جملہ ضروریات کو پورا کریں، ایک تو آپ کا حفظ کا ادارہ ہے، اور مقامی جو طلبہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، جو طلبہ نہیں آ رہے ہیں ان کا سروے کیجیے، چاہیے ایک گھر وہ فیس دے سکتے ہیں تب بھی، نہیں دے سکتے ہیں تب بھی، آپ ان بچوں کے لیے ایک الگ شام کے وقت میں ایک نظام بنائیے، کوچنگ سینٹر کا، دینی تعلیم کا، اسلامیات کے نام سے آپ ان بچوں کو بھی اپنے ادارے سے جوڑیں۔ لڑکیوں کا نظام نہیں ہے، بہت سی لڑکیاں آج کل، میں آپ کو بلکہ یہاں پر انٹروڈیوس کرا دوں، ای دینیات کے نام سے ہم لوگوں نے پچھلے ایک سال پہلے یہ پینڈیمک کے بعد ایک ذہن میں آئی بات، اور اس کے بعد ایک آن لائن وے میں ایک ای دینیات کے نام سے ایک نظام بنایا گیا۔ اس وقت الحمدللہ 60 شہروں سے ہمارے یہاں بڑی عمر کی لڑکیاں، بڑی عمر کی خواتین آن لائن پڑھتی ہیں، اور ان کو پڑھانے والی بھی فیمیل ٹیچرس ہیں۔ اگر آپ کے علاقوں میں اگر کوئی معلمہ نہیں ہے، آپ ہمارے ادارے کی خدمات لیجیے، انشاءاللہ 1-1.5 سال، ہم کہہ رہے آج سے کام شروع کیجیے تو ٹھیک ہے، آج تو نہیں ہو جائے گا، 1.5-2 سال کے بعد ہوگا۔ اگر نہیں کوئی معلمہ مل رہی ہے، آن لائن اس کو پڑھائیے، تجوید سے قرآن پاک انشاءاللہ وہ لڑکیاں پڑھ لیں گی، یاد رکھیے، آن لائن تجوید سے قرآن پاک پڑھ لیں۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں لائیں، چونکہ ان کے سوالات سے پتہ چلتا ہے، میں بھی ایک سیشن ان کا لیتا ہوں، ڈگری لیتا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ کا ادارہ اس ضرورت کو بھی پورا کرے۔ بڑی عمر کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام آپ اپنے ادارے میں پارٹ ٹائم کروائیے۔ شام کے وقت میں ایک کمرہ بنا دیجیے، مدرسوں کے اندر تو 6, 7, 8, 10 کمرے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایک کمرہ شام کے وقت میں علاقے کی لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے کی۔ یہ تب لوگوں کے اندر ہر شخص یہ محسوس کرے کہ یہ ادارہ میری ضرورت ہے، ہاں میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، بڑا بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، ہر ایک کی ضرورت دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت پوری کریں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کا اسپیشلائزیشن حفظ میں ہے، کہ آپ نے حفظ کا ادارہ بنایا ہے، یا کسی کا پرائمری کا نظام ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے یہاں علماء موجود ہیں، حافظ موجود ہیں، تو یہ لوگ کم سے کم، ابھی میں آپ سے وہ امید تو میں کیسے کہوں کہ آپ جو ہے اتنا ماڈرن اسکول بھی بنا دیجئے، لیکن میں یہ تو ضرور کہوں گا جو آپ کر سکتے ہیں، جو پاسبل ہے، آپ کے بس میں ہے یہ کام کرنا، کہ آپ کم از کم اپنے علاقے کے مسلمانوں کی دینی ضرورت کے پورا کرنے کا آپ سینٹر بنیے۔ یہ اسلامک سینٹر ہے، آپ کا مدرسہ نہیں ہے، یہ اسلامک سینٹر ہے، اور پوری مسلمانوں کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والے آپ بنے۔ ابھی میں نے حارث بھائی کچھ دن پہلے ہم نے اپنے اساتذہ جو ہیں مکاتب کی، میں نے کہا کہ آپ لوگ پڑھاتے تو بہت خوب ہیں، یہ بتائیے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو غسل دینے کے لیے اور کفن دینے کے لیے آپ جانتے ہو، بتائیے؟ تو کہا ہاں پڑھاتے تو ہیں۔ یہ تو پھر وہی ہوگی، تھیوری پڑھا رہے ہیں آپ، اور نہلانے دھلانے کے لیے وہ پتا چلا کہ وہ کچھ لوگ پروفیشنل ہیں، بس ان کو آپ بلاتے ہیں۔ آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، آپ کو خدمت کے طور پہ جانا چاہیے۔ اگر اپنے علاقے کے اندر کوئی شخص، کسی کی میت ہو گئی، انتقال ہو گیا، ابھی ہم نے کیا پچھلے ایک ہفتہ پہلے ایک مسجد میں بلایا سارے مکاتب کے اساتذہ کو، اور ان کے سامنے جو ہے شہر کے ایک بڑی مسجد کے امام صاحب ہیں مفتی مرید صاحب، ان کو بلایا اور ہم نے کہا کہ آپ اساتذہ کے سامنے کم سے کم کفن پہنانے کا، نہلانے کا ایک پریکٹیکل طریقہ بتائیے، اور ہر ایک کو اس لائق بنائیے کہ ہر آدمی اس کام کو کر سکے۔ یہ وہی والا کانسیپٹ ہے کہ ہم ہر ضرورت کو پورا کرنے والے بنیں، دین کی ہر ضرورت ہم سے پوری ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کام ہے جو ہمارے مدارس اور مکاتب کے محتمم حضرات اور اساتذہ کو پوری کرنی چاہیے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے الگ الگ تحریک نہیں بنے گی، خدمت کی ایک الگ تحریک، تو فلاں کام کی ایک الگ تحریک، بیواؤں کی الگ تحریک، یتیموں کی الگ تحریک۔ ارے بھائی سب کام ہمارا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین پورے جو ہے زندگی کو شامل کرنے والا ہے، تو زندگی کے ہر گوشے میں دین کی
کی جو ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرنے والے بنیں، تب ہمارے ادارے اپنی مکمل خدمات کو دینے والے بنیں گے۔ ایک تو یہ ضرورت ہے، دوسرے یہ ہے جو ہم نے اپنے بیچ میں کچھ اشارے کیے کہ اس وقت یقیناً ایسے اچھے اسکولوں کی بلکہ میں اسکول کا لفظ نہ استعمال کروں، آپ کے یہاں جو نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے ادارے بھی پھر وہی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جو انقلاب آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے دینی تعلیمی کونسل کے ذریعے جو کام پورے ملک میں اور خاص طور سے اس علاقے میں ہوا تھا، مسلمانوں کے بچے ہمارے جو ہے اس نظام تعلیم سے آراستہ ہوں۔ آپ اپنے نصاب تعلیم کو اور بہتر کیجئے، اور مجھے لگتا ہے کہ نصاب تعلیم پہ بہت زیادہ کام کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اساتذہ اچھے، اور ایسے اساتذہ کو تلاش کیجئے اور ان کے لیے نظام بنائیے، بار بار ان کی ٹریننگ کا نظام بنائیے۔ ہمارے یہاں اساتذہ کی مدرسوں کے بیک گراؤنڈ میں ٹریننگ کا جو ہے سسٹم بہت کمزور ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی تعلق ایک مدرسوں کے ہی نظام سے ہے۔ مدارس کے اندر جو ہے اساتذہ کا جو ہے ہر 6 مہینے میں ایسے ورکشاپ ہونے چاہیے اور ایسا ان کا ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے جس میں وہ جدید وسائل سے آراستہ ہوں۔ 2 مہینہ پہلے میں گجرات گیا تھا، احمد آباد سے قریب ایک شہر ہے، کیا نام تھا اس کا، بہرحال گڑھا گاؤں ہے، گڑھا نام ہے اس گاؤں کا، تعلیم القرآن ایک ادارہ ہے وہاں پر۔ ڈاکٹر صاحب میں پہلی مرتبہ، آپ کو حیرت ہوگی، مدرسے کے اندر وہ فل ٹائم ایک مدرسہ ہے، کیمپس ہے، اور 600 بچے اس مدرسے کے اندر، ہاسٹل کے اندر، لیکن عام طور پہ اسکولوں کے اندر ایک کلاس روم لوگ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کلاس روم ہے۔ وہاں کا ہر کلاس روم ڈیجیٹل تھا مدرسے کے اندر۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے وسائل سے تو نوازے، لیکن وسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو اتنا سسٹمیٹک بنایا، ہر کلاس روم ان کا پوری دینی اور جو ہے عربی کی تعلیم، عالمیت کا پورا نظام، لیکن انہوں نے پورے، یہاں پر علماء موجود ہوں گے سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے عربی کی تمام کتابوں کو ڈیجیٹل فارم میں لایا اور اس کے ایکسرسائز کو انہوں نے بنایا، اور ہر کلاس روم کو ڈیجیٹل بنایا، ہر کلاس روم، یعنی تقریباً ان کے پاس 25 سے 26 کلاس رومز تھے، اور ہر کلاس روم کو اسی طرح سے آراستہ کیا۔ اسباب کی، وسائل کی، ریسورسز کی آج بھی کمی نہیں ہے، ہمارے علاقے کے مدارس میں بھی کمی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پہلوؤں پہ غور کریں، اس کی طرف توجہ کریں، اور جو کام بہتر ہو رہے ہیں ملک کے دوسرے مدارس میں اور تعلیمی اعتبار سے، ان کو ہم اپنے یہاں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے تو بتایا تھا اس سے پہلے بھی شاید پچھلے اجلاس میں کہ حفظ کرنے والے اساتذہ، حفظ کرنے والے طلباء کے لیے اس وقت ساؤتھ میں تو انہوں نے نظام بنایا تھا، اب تو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ یہ ہو چکا ہے، حافظ بچے 3 سال کے اندر فاؤنڈیشن 9 اور 10، فاؤنڈیشن کے بعد آپ آئیں تو میں بے تکلف آپ کو دعوت دوں گا، آپ اگر کسی کے پاس وقت ہو وہ ہمارے ادارے میں آئے، دیکھ لیں، حفظ کرنے والے بچے تیسرے سال میں CBSE بورڈ سے 10th کا ایگزام دے رہے ہیں، اور 80+ سے ماشاءاللہ ابھی انہوں نے نکالا، اور 3 سال کے اندر، یعنی وہ بچے جو ہمارے یہاں آئے تو وہ کلاس 2nd اور 1st کے اسٹینڈرڈ کے، 1st اور 2nd اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹس حفظ کرنے کے بعد جب آتے ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کا وہ 5 گھنٹے والا نظام نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو سیدھے کیمپس کے اندر 12 گھنٹے رکھتے ہیں، اور 12 گھنٹے میں 9 گھنٹے تو پڑھائی لیتے ہیں۔ 9 گھنٹے پڑھانے کے بعد 3 سال کے اندر وہ بچے CBSE بورڈ سے بہترین جو ہے ایگزام دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی پہلا بیچ نکل چکا، اور ساؤتھ میں تو ماشاءاللہ میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں اور کلیٹ کے ایگزام سے جو ہے وہ بہترین ایڈوکیٹ بن رہے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ابھی عارض بھائی سے پچھلی مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی کہ NIS بورڈ آپ جانتے ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول، اوپن اسکولنگ کے ذریعے ہم جتنے بھی مدارس کے بچے، 5th تک کا آپ کا دینی تعلیمی کونسل کا نظام ہے، آگے کیا کریں؟ آگے کے لیے آپ کے پاس راستے کھلے ہوئے ہیں، لڑکے حفظ کر رہے ہوں یا وہ بچے عالمیت کی طرف جا رہے ہوں، NIOS بورڈ سے وہ 10th اور 12th بھی کر سکتے ہیں۔ اور ابھی نیٹ کے ڈائریکٹر نے ابھی پچھلے سال ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ NIOS بورڈ سے بھی جو بچے ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں بھی نیٹ
جو ہے ایگزام میں بیٹھنے کی کہ ان کو جو ہے ان کو ہم مانیں گے کہ وہ اہل ہیں اور وہ ہمارے یہاں بیٹھ سکتے ہیں. تو NIS بورڈ سے بھی بچے ہمارے یہاں آ سکتے ہیں اور اس سے یہ بیچ کا بہت سارا وقت ان کا بچے گا. اس طرح سے دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو آپ پر کر سکتے ہیں, اس کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ پاک ان جو بکھرے ہوئے جو تجاویز تھیں اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن.